چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں، واذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں، واذا العشار عطلت اور جب تھلکی یعنی گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، واذا الوحوش حشرت اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، واذا البحار سجرت اور جب سمندر سلگائے جائیں، واذا النفوس زوجت اور جب جانوں کے جوڑ بنے، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، واذا الصحف نشرت اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، واذا السماء كشطت اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، واذا الجحیم سعرت اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے، واذا الجنة ازلفت اور جب جنت پاس لائی جائے، علمت نفس ما احضرت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے، انہ لقول رسول کریم بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، مطاع ثم امین وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کدھر جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے
اللہ سارے جہان کا رب۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم انشاءاللہ پروگرام کا عنوان آج لے کر کے جو چلیں گے وہ ہے پریشانیوں کا علاج۔ پریشان تو بندہ ہوتا ہی ہے، کون ہے جو پریشان نہیں ہوتا ہوگا؟ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ کلام سنیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اور گل کھلے
کی نسیمیں فیض سے گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیمیں فیض سے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے اور ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دل آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوست کا عالم دکھاتے جائیں گے ابروئے پیوست کا عالم دکھاتے جائیں گے اور کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں
لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، اور سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے، اور آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ، سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے، سرسرے جوش بلا سے جھلملاتے جائیں گے، پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوبہ پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یا مرحبا، میں جب بھی یہ کلام سنتا ہوں تو مجھے حاجی شاہد صاحب کا نگران پاکستان نظامی کابینہ ان کا پڑھا ہوا کلام یاد آ جاتا ہے۔ سبحان، اور یہ کلام انہوں نے پڑھا تھا جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی، وہ پروگرام جب ہوا تو اس پروگرام میں یہ کلام پڑھا۔ وہ پروگرام کا عنوان ایک تو بڑا، جسے یوں بولے کہ ایک اچھوتا اور اس کا ایک یکتا سا عنوان تھا اس کا۔ بالکل مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی اور اس پر جو چیزیں اللہ کی رحمت سے جو نظر آئیں وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جو ہے وہ دکھائیں، جس سے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اہل حق کا بول بالا ہوا
اور سنیوں کا رخ اجالا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر مہربان ہے، اور دنیا سے جانے کے جو ہے وہ مہینوں بعد بھی اگر قبر میں جو ہے وہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، قبر کھل جائے، تو ان کے کفن سلامت ہوتے ہیں، کفن سلامت ہوتے ہیں، امامے سلامت ہوتے ہیں، بال سلامت ہوتے ہیں، وللہ الحمد۔ اور الحمدللہ یہ کئی ناظرین نے اس پروگرام کو نہ صرف دیکھا بلکہ یہ اس کی VCD بھی آئی، اور ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا سے رابطہ کریں گے، جیسے مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم اس کا لنک وغیرہ مل جائے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ اور جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی تو الحمدللہ خالد بھائی میں بھی وہاں جو ہے وہ موجود تھا، اور ایک جمع غفیر تھا عاشقان رسول کا جو اللہ کی رحمت سے وہاں موجود تھا، اور وہ جب پروگرام بہرحال ہوا ناظرین کو دکھانے کے لیے، اس کی رویداد بتانے کے لیے لائیو پروگرام ہوا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ نگران شورا اس کے ہوسٹ تھے، اور جو مہمان تھے، گیسٹ تھے، وہ سارے اراکین شورا تھے، یعنی جتنے گیسٹ تھے وہ سب اللہ کی رحمت سے کیا تھے، اراکین شورا تھے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد موضوع کیا تھا، منفرد، پھر ہوسٹ بھی منفرد، اور پھر جو کلام جس انداز میں پڑھا قبلہ حاجی شاہد صاحب نے، اور نعت شریف کیسے پڑھنی چاہیے اور کیسی سننی چاہیے، یہ اس پروگرام کو دیکھ کر کے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بالکل اللہ ہمیں ذوق کے ساتھ اور اچھے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں اللہ ہمیں نعت شریف سننے کی توفیق عطا فرمائے، یہ آنکھیں بند ہوں اور بندہ جو ہے وہ تصور مدینہ میں جو ہے وہ گم ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، کبھی سرکار کی سنہری جالیوں کا تصور بندہ کر رہا ہو، کبھی احادیث مبارکہ کو ذہن میں جو ہے وہ لا رہا ہو، اور اس انداز کے ساتھ ذکر رسول جو ہے وہ سن رہا ہو، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت میں اور کیا ہوگا، اضافہ ہوگا، اور برکت ایسے ہی ملے گی۔ انداز سننے کے مختلف ہیں اور بڑے بڑے ہیں اور عجیب عجیب بھی ہیں، سننے کے پڑھنے کے بھی اللہ کی پناہ ہے۔ اس طرح کے بے ذوق اور بے ہنگم اندازوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں خالد بھائی دیکھا جائے تو پڑھنے کے حوالے سے بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا جو ہے وہ انداز ذوق والا ہو، اور سننے کے حوالے سے بھی ہم امیر سنت کو دیکھتے ہیں کلام جو ہے وہ کیسے سننا چاہیے۔ اللہ ہمیں یوں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت سے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین۔ پریشانیوں کا علاج، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ پریشانی کا علاج، ایک جو ابھی سر دست میں آپ کو عرض کروں، جو شے آپ کو پریشان کر رہی ہے نا، اس کو اپنے سے آپ الگ کر دیں۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ اسی سے لے لیں۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اور لوگ تقریباً اس طرح کرتے بھی ہیں کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن کیسی کوشش ہونی چاہیے اس پر بہرحال بات کی جا سکتی ہے کہ کیسی کوشش کی جائے، جو کوشش کر رہے ہیں وہ واقعی پریشانی کو دور کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کا بادشاہ سلامت تھے، بادشاہ سلامت سلطنت کے دورے پر نکلے تو دیکھا کہ موڈ بنا کہ آج پیدل دورہ کیا جائے گا، تو بادشاہ سلامت چلنا شروع ہوئے، لیکن محل کی زمین میں اور سلطنت کی جو دیگر زمین تھی اس کی زمین میں اور اس کی ہمواری میں فرق تھا۔ بادشاہ سلامت چند قدم چلے تو زمین نے بتا دیا کہ آپ کے مبارک نازنین قدم جو ہیں یہ زمین کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، کچھ چبھ گیا پاؤں میں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ ایسا کیجئے کہ ساری سلطنت جہاں تک آپ کی ہے وہاں تک ایک زبردست قالین بچھا دیں، تاکہ آپ جب چاہیں اپنی سلطنت کے دورے پر نکلیں اور آپ کے قدم بھی محفوظ رہیں۔ واہ واہ واہ، مشورہ تو تھا یہ، اور واقعی اگر ساری زمین اس طرح کی ہو جائے تو بادشاہ کو سکون تو رہے گا، لیکن یہ سکون بہت بڑی بے سکونی کے بعد حاصل ہوگا۔ وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اگلی بات ہے خالد بھائی۔ جی، زندگیاں گزر جاتی ہیں اور یہاں تو سیدھی سڑکیں نہیں بن پا رہی ہوتی، تو پوری سلطنت میں قالین بچھانے کی بات تو بہت دور کی ہے، شاید یہ خیال بھی نہ ہو۔ تو کسی سمجھدار بندے نے مشورہ دیا کہ حضور جب آپ کو اپنی سلطنت کا دورہ فرمانا ہے تو تھوڑا سا کام یہ کیجئے کہ کچھ ایسا جوتا پہن لیجئے جو آپ کے پیر کو آرام دے۔ کام دونوں ہے سلمان بھائی، اور دونوں سے مراد اور مقصد دونوں کا مشکل سے بچنا ہی ہے۔
بندہ بسا اوقات مشکل سے بچنے کے لیے ذرائع تو اختیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ذرائع اختیار کرتا ہے وہ اس کو مزید مشکل کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا اس کی زندگی میں سکون لائیں گے، اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس طرف قدم بڑھانا ہے اور اس ذریعے کو اپنانا ہے جو زندگی میں سکون لائے گا۔ بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم بے چینی، پریشانی، دکھ، درد اور مختلف کیفیات کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ پریشانی کے عنوان پر جب میں سلسلے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک لفظ آیا، سٹ پٹانا۔ بندہ سٹ پٹا رہا ہوتا ہے۔ سٹ پٹانے سے مراد، پھر اس کو میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو الجھن کے مارے یا پریشانی کے مارے گھبرائے پھرنا، سٹ پٹانے کا مطلب یہ بیان کیا گیا۔ تو بندہ بسا اوقات سٹ پٹا رہا ہوتا ہے، اور سٹ پٹانا جو ہے یہ پریشانی کا علاج نہیں ہوتا۔ پریشانی کا علاج وہی ہے کہ جو چیز پریشان کر رہی ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے، اس کو اپنے آپ سے دور کیا جائے، اور جب بندہ اس طرف آتا ہے تو پھر واقعی سکون پاتا ہے۔ بہت ساری جو الجھنیں اور پریشانیاں ہیں نا، وہ دل کے بے اطمینان ہونے کی وجہ سے ہیں، دل کے فارغ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ دل مختلف قسم کی الجھنوں میں، مختلف قسم کی آزمائشوں، پریشانیوں میں اور خواہشات میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک دل یوں جکڑا رہے گا نا، تب تک آپ اس پر کچھ بھی بہاتے رہیں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کو سکون دینے کا ذریعہ یہ ہے کہ پہلے اسے جن چیزوں نے جکڑا ہوا ہے نا اس سے آزاد کروایا جائے، پھر اس کو سکون آہستہ آہستہ نصیب ہو جائے گا۔ اچھا، قرآن مجید کو دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب سے دنیا تخلیق فرمائی تب سے اب تک کچھ چیزیں تو، بہت ساری چیزیں بلکہ کتابی مطالعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے حالات و واقعات اور گرد و پیش کے ماحول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پریشانی جو ہوتی ہے سلمان بھائی، اس کا ایک سرٹن ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک ٹائم ہے اس کا، اتنی دیر کے لیے آئے گی اور اتنی دیر میں چلی جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے چلے جانے میں آپ کی ایفرٹ ضرور درکار ہوتی ہے۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پھر یہ سوچتے رہیں کہ یہ پریشانی چلی جائے چلی جائے چلی جائے، تو وہ پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہوا اور اب صرف بیمار ہونے کے بعد یہی کہہ رہا ہے میری پریشانی چلی جائے چلی جائے چلی جائے، تو ہو سکتا ہے زخم کا ناسور بن جائے اور جو بخار تھا وہ جان لیوا ثابت ہو جائے، عام بخار نمونیا کی صورت اختیار کرے۔ آج کل جو سردی لگ کر بخار چڑھ رہے ہیں اس میں ڈاکٹرز پھر یہی بتاتے ہیں کہ اس میں بہت ساری پریشانیاں اور کمپلیکیشنز یوں بھی ہو جاتی ہیں کہ بندہ اس کا فوری علاج نہیں کروا رہا ہوتا۔ تو گرمی میں بھی اور سردی میں بھی جو موسم کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے اس پر انسان کو بہت توجہ دینی چاہیے اور علاج کی طرف آنا چاہیے۔ اور نمونیا تو خالد بھائی جان لیوا مرض ہے، جان لیوا مرض ہے، بالکل۔ یعنی اور بالخصوص بچوں کے اعتبار سے یہ بہت ڈینجرس ہے۔ آپ کا بچہ اگر 1-2 دن ہو گئے ہیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ ناک بہہ رہا ہے، اس کے سانس کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، یا وہ تیز جو ہے وہ سانس لے رہا ہے، یا اس کا بخار جو ہے وہ 102-103 پر جو ہے پہنچا ہوا ہے، اچھے خاصے بندے کو بخار تو بندے ٹھیک ٹھاک بندے کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے، بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر اس کو سمٹمز ہیں تو آپ اس کو فوراً جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ علاج کروائیں اور اس کو چیک اپ اس کا کروائیں، اور اس کو کمپریہنسو ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ لے کر کے جائیں، کسی ریلائبل ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں تاکہ اس کا جو ہے وہ علاج ہو جائے، ورنہ یہ نمونیا جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے نمونیا کے مریضوں کو انتہائی کریٹیکل سچویشن میں دیکھا ہے خالد بھائی، یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور پھر بچے کا جو علاج دیکھیں، علاج تو ہے جی، لیکن وہ علاج کروانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ یاد ہے، جی، میرے بچے کو نمونیا تو نہیں تھا، اللہ کی رحمت الحمدللہ، نمونیا تو نہیں تھا، بہرحال پرابلم جو ہے وہ ایک ہو گیا۔ یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ پرانا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر پروگرام، جیسے میری ماں ہے، اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہوں تو وہ پھر وہ کیا ہو جاتی ہیں، پریشان بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ پرانی بات ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، یہ بچہ بیمار میرا ہوا تو ہمیں ایمرجنسی میں رات کے وقت جو ہے وہ جانا پڑا ہاسپٹل۔ تو ہاسپٹل کے رستے کی بھی معلومات ہونی چاہیے، اس دن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا خالد بھائی۔ اب ہاسپٹل تو جانا تھا، اچھا ایک تو اس کو میں نے اٹھایا ہوا بچے کو،
پھر دوسرا ہمارے ہمسائے جو تھے ان کے ساتھ میں جو ہے وہ نکلا، گاڑی میں ان کی بیٹھے. تو اب رستہ مجھے ہاسپٹل کا کیا ہے نہیں معلوم، حالانکہ میں گزرا ہوں وہاں سے اس رستے سے، لیکن کبھی اس کو اس اعتبار سے غور سے کیا کیا ہے دیکھا نہیں. اچھا اب کیا کیا میں نے، وہ اس میں لوکیشن لگا دی اس کی. اب لوکیشن لگائی، اب لوکیشن نے ہمیں یہ کیا نام ہے، کون سا علاقہ ہے یہ جہاں جواد بھی رہتے ہیں، قیوم آباد ہے کیا ہے، محمود آباد. وہ ہمیں لوکیشن اس کی جو ہے وہ محمود آباد کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے. اچھا وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہم کیا ہے غلط جا رہے ہیں. اچھا پھر وہ کرتے کراتے اب رات کے جو ہے وہ ایک پہر کا، پچھلے پہر کا جو سمجھ لے وہ ٹائم تھا، اور لے کر کے اس کو پہنچے. مختصر بات یہ ہے کہ بالآخر ہم ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچ گئے، ہاسپٹل پہنچے، اور اب جو ہے وہ اس کو کینولا لگانا تھا. تو بچے، ایک بچہ اوپر سے بیمار، پھر دوسرا وہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے یا جو بھی وہ معاملہ کر رہا ہے. اب ایسے میں اس کو جو ہے وہ کینولا لگانا یہ بھی انتہائی مطلب ایک مہارت کا کام بھی ہے اور آسان کام بھی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بعض چیزیں ہیں جن کو آپ آرڈنری کبھی کبھی جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو آرڈنری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چیز اپنے سامنے وہ بھوت بن کر جب آتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچے اگر جو ہے وہ آپ کے بیمار ہیں، ایک دن دو دن آپ نے دیکھا کہ یہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر علاج کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، گھریلو ٹوٹکا بھی کر لینا چاہیے، اور اگر اس سے فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ کیا کریں، علاج کی طرف قدم بڑھائیں، کہیں یہ کوئی سیریس پرابلم جو ہے وہ نہ بن جائے. بالخصوص بچوں کو ٹھنڈے پانی سے بچائیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں بڑی غور کرنے کی، اور خالد بھائی نے جو بات لی ہے بڑی صحیح بات دی ہے، اس اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں سلمان بھائی، ان کے ساتھ ان کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، بندہ غور کر لے اس پر. اب جیسے سردی آئی ہے نا جی، اب بالکل کلیئر بات یہ ہے کہ اس کا ایک ڈیوریشن ہے اور یہ گزر جائے گی. صحیح، اس کے ڈیوریشن ہے، یہ گزر جائے گی، یہ بات بالکل درست ہے اور اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن جب یہ موجود ہے تو آپ نے اس سے بچاؤ کے اقدامات کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یار سردی تو اپنے ٹائم سے جائے گی، ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ اس کے لیے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں. صحیح، گرم کپڑے پہن سکتے ہیں. بیماری آ گئی ہے، یہ تو اپنے ٹائم پر ہی جائے گی، تو بیماری آ گئی ہے وہ اپنے ٹائم پر جائے گی، وہ ایک بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. لیکن اس سے بچاؤ کے اقدامات آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، ایک تو وہ تھے جو آپ کو پہلے کرنے تھے، اور جب آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اب آپ کو علاج کی طرف آنا ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ مزاج بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ڈیلے کرنے کی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تھوڑا سا. بھئی ابھی 3-4 دن تو ہوئے ہیں، بخار ہو رہا ہے اس کو، تو سارے جہان کو بچوں کو بخار ہوتا ہی ہے. وائرل ہے، چل رہا ہے. جو وائرل چل رہا ہے نا اس کے لیے لوگ دوائیں لے رہے ہیں بھائی. ایسا ہی اس کے لیے آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کریں. سب کو ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو ہو رہا ہے تو پھر علاج کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ پھر واقعی جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت کریٹیکل سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں، کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے. علاج ہونا چاہیے، چاہے وہ روحانی علاج ہو چاہے وہ جسمانی علاج ہو. سبحان کچھ تو کریں. بھئی بچہ اگر بیمار ہے ٹھیک ہے، آپ بولیں بھئی آج ہی بیمار ہوا ہے، آج اس کو دوائی جو ہے وہ لے کر دے دیں، تو یہ ٹھیک ہے، ایک دن دیکھ لیتے ہیں. تو آپ اس کو کم از کم اس کو دم تو کریں، اس کو یا سلام و 33 دفعہ پڑھ کے اس کو جو ہے وہ دم کر دیں. لا الہ الا اللہ 166 دفعہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر دیں بچے کو. کوئی مطلب دم تو بچے کو جو ہے وہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میں نے ایک دعا پڑھی، اور وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار تھا، اور حضور نے جو ہے وہ یہ تعلیم فرمائی تھی. تو وہ جب بچہ بیمار تھا تو اس وقت جو ہے وہ میرے ذہن میں ابھی میرے ذہن سے نکل گئی. اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اس کو کل یا آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا کہ وہ کیا دعا ہے. اور فرمایا کہ فوراً بخار کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ مہربان ہے خالد بھائی، چاہے تو دوائی سے فرق نہ پڑے اور چاہے تو کسی اللہ والے کا جو ہے وہ دم ہو جائے، کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. گولی کھائے گا تو بھی اللہ نے ٹھیک کرنا ہے، اور اللہ پاک کا جو ہے وہ نام لے کر دم کریں گے تو بھی کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ روحانی علاج بھی یہ ہونا چاہیے. اور حضرت خالد مدنی جو ہیں ہمارے چھانگا مانگا والے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ذہن بنایا ہے
کہ آپ کا بچہ بیمار ہوا نا تو فوراً اس کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنے کی بجائے پہلے آپ اس کو کوئی دم تو کریں، اس کو کوئی دعا تو اس کے لیے جو ہے وہ کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی پھر لے جائیں، ظاہر سی بات ہے، ظاہری تدبیر ہے، اس کو بھی اپنانا ہے. تو نیگلیجنس اور غفلت بہرحال یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھیے شافی الامراض مسبب الاسباب اللہ رب العالمین ہی ہے. بے شک. وہ چاہے تو پینے کے پانی میں شفا رکھ دے، ہاں ہاں، وہ چاہے تو کسی کی نگاہ میں شفا رکھ دے، اللہ وہ اللہ، چاہے تو چلنے والی ہوا میں ہی شفا رکھ دے. جی. وہ مالک کریم ہے. بنی یہ وہ اسباب ہیں جو آپ کو اختیار نہیں کرنے، وہ رب خود پیدا فرماتا ہے اور خود آپ تک پہنچا دے گا. واہ، یہ بھی ممکن ہے، لیکن آپ کو پابند کس چیز کا کیا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی مشکل سچویشن سے، مشکل کنڈیشن سے نکالنے کے لیے، ان کی پریشانیوں سے نجات کے لیے ایفرٹ بہرحال آپ کو ضرور کرنی ہوگی. اب ایفرٹ کا پھر یہی ہے کہ آپ کس طرح کی ایفرٹ کر رہے ہیں. بسا اوقات پریشانی کا راگ الاپنا بھی پریشانی کو بڑا کر دیتا ہے، ایسا ہی. یہ طویل کر دیتا ہے. صبح و شام جس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، جس سے بات ہو رہی ہے، جب زبان کھل رہی ہے، شکر کا کلمہ تو اللہ نصیب کرے، لیکن شکوے کے کلمات اتنے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو شکوے، شکایتیں اور ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں پریشان ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، یہ کرنے کے بجائے کہاں شکوہ کرنا ہے، کہاں شکایت کرنی ہے. یہ جو بیماری کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، کس کے آگے کہنے سے حل ہوگا؟ سب سے بڑھ کر جو حل کرنے والی ذات ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کی ہے. آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذرا سجدہ کر کے دعا تو مانگیے. یہ لو لگ جائے گی سلمان بھائی. سب سے بنیادی طور پر بات ہے کہ انسان کے دل کو سکون مل جائے گا نا، تو اس کے دیگر اعضاء بھی سلامتی سے رہیں گے. اور دل کو سکون بارگاہ الہی میں لو لگائے بغیر مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جسم کے اعضاء بنائے ہیں، اور وہ اعضاء بنانے کے بعد ان کا احسان رب العالمین نے بیان فرمایا. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر فرمایا قلیلا ما تشکرون. اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. اور ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کیا گیا کہ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم شکر کرنے والوں میں کتنے ہیں اور شکوہ کرنے والوں میں کتنے ہیں. تھوڑے ہیں اگرچہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نسبت نا شکر کرنے والوں کی اپنی طرف فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں تھوڑے ہیں، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. مولا کائنات علیہ المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دوران طواف یہ دعا کرتے ہوئے پایا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سلمان بھائی طواف بھی کیے جا رہے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما، میرے مولا مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما. تو کسی نے حکمت پوچھی کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل فرما؟ تو ارشاد فرمانے لگے کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے تھوڑے وہ ہیں جو میرا شکر کرنے والے ہیں، تو میں شکر گزاروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یہ ایک طبیعت ہماری بن جائے تو بہت ساری پریشانیوں کا دروازہ تو یہیں سے بند ہو جائے گا. کوشش کریں کہ اس دروازے کو بند کر لیں، پھر انشاءاللہ مزید جو زندگی ہے نا آپ کو آسانیاں محسوس ہونے لگیں گی، آپ کو سکون محسوس ہونے لگے گا. لیکن جب بندہ یوں سمجھے کہ تسبیح ہی نہیں اٹھا رہا تو پھر کہہ رہا ہے کہ جناب آسانی ہی نہیں آ رہی، تو آپ نے آسانی کے ذرائع بھی تو اختیار نہیں کیے. ذرائع اختیار کرنے کے لیے جو مسبب الاسباب ہے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، جیسا سبب اس کو بنانا ہے وہ بنائے گا. بہرحال جو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار فرما سکتا ہے وہ رب العالمین جل وعلا میری مشکلات میں ایک نگاہ رحمت فرمائے گا تو کتنا ہی بڑا پہاڑ ہے. اب نبی بھائی کی یہ بات مجھے بڑی پیاری لگی. فرمایا جس پریشانی سے میں اور آپ گھبرا رہے ہیں وہ پریشانی میرے اور آپ کے لیے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے بڑی نہیں ہے. وہ تو قادر ہے ہر شے پر، وہ چاہے گا تو فوراً پریشانی دور فرما دے گا. جو مشکل میرے لیے مشکل ہے وہ رب کے لیے تھوڑی مشکل ہے. میں اس کی بارگاہ میں لو لگا لوں، وہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور مشکلات کو دور فرما دے گا. یا مرحبا، سبحان اللہ. اپنے اعتبار سے بھی بندے کے لیے یہی ہے کہ نیگلیجنس سے بھی کام نہ لے اور غفلت سے بھی جو ہے وہ کام نہ لے، اور جو پریشانی ہے اس کا
اگر وہ آ گئی ہے تو دور کیسے ہوگی، اس پر جو ہے وہ غور کرے، اور واویلا کرنے سے کوئی بات بنے گی نہیں. اور چیزیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ان کو ایکسٹرا طور پر جو ہے وہ جب اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اور پریشانی بن جاتی ہے، پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک بندہ تھا جی، ایک ٹیچر تھا، اس نے اپنے جو ہے اسٹوڈنٹ سے کہا بیٹا اگر یہ گلاس ہے، جیسے گلاس ہے، یہ گلاس ہے نا، خالی گلاس ہے، اس گلاس میں اگر میں پانی ڈالوں، جیسے گلاس ہے جی اور اس میں پانی ڈالنے میں حرج بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ گلاس ہے اور اس میں پانی ڈال دیں، اور یہ گلاس میں پانی ڈالنے کے بعد جناب علی بوتل کو جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے، تاکہ اگر وہ کہیں گر جائے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ چیز بندہ بے احتیاطی میں وہ بوتل گر جاتی ہے اور پانی پھیل جاتا ہے. ویسے سردیوں پریکاشنز لینے چاہیے، بالکل جی پریکاشنز لینے چاہیے. ہاں جی بالکل. تو یہ پانی کا گلاس اگر میں ہاتھ یوں رکھوں، 2 منٹ تک یوں رکھوں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور 2 گھنٹے اگر ہاتھ یوں رکھوں پھر کیا ہوگا؟ تھک جائیں گے آپ. تھک جائے گا. اور 6 گھنٹے اگر یوں ہی رکھوں، پہلے نمبر پر 6 گھنٹے یوں رکھا نہیں جائے گا، اور اگر 6 گھنٹے یوں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بازو اکڑ جائے گا. اللہ، پانی کم ہوگا؟ نہیں، پانی کم نہیں ہوگا. اس مصیبت سے نجات کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو رکھ دیں، اس کو یا رکھ دیں یا پھر پانی پی جائیں. پیزے. ٹھیک ہے. تو چیزیں ہیں وہ اپنے ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ معاملہ حل ہونا ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کی بجائے جی کیا کرے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ لو لگائے اور کرنے والا کام کرے. ہر وقت اس کو اپنے اوپر سر پر سوار کرنے کی بجائے کوئی اور اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرے، تاکہ وہ جو ایک سٹریس اس کے ذہن پر آ رہا ہے اس سے بچنے میں کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، ہر وقت پریشانیوں کا ذکر کرتے رہنا یہ بندے کو اور پریشان کر دے گا. پریشانی کم ہونے والی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مریض، جی، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مرض، بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے تمرد، تفاعل باب پر اس کو لے جائیں، مطلب یہ بنتا ہے اس کا زبردستی بیمار ہونا. یعنی بیمار ہے نہیں لیکن کیا ہے؟ بیمار بنا ہوا. اصل میں اس میں بھی ایک بات ہے، جی، جب آپ کو قبلہ شاہ صاحب لوگوں کی وہ مل رہی ہوتی نا، یاز بھائی، ہمدردیاں مل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی اٹینشن مل رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ یہ کرتے رہتے ہیں، بھئی اس سے بھی کہو، اس سے بھی کہو، اس سے بھی کہو. حالانکہ یہ لطف جو ہے یہ تھوڑی دیر کا ہی ہے، لیکن آپ 12 مرتبہ بولے میرے سر میں درد ہے تو سر میں درد جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. ہے یا نہیں ہے یہ تو اگلی بات ہے. کیا کہیں گے یاز بھائی؟ بالکل سلمان بھائی، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. واقعی شکوہ جو ہے نا سلمان بھائی، یہ ہمیں رنج میں مبتلا کرتا ہے. صحیح. یہ ہماری جو ہے نا بے صبری کو، ہماری پریشانی کو، ہماری تکلیف کو بڑھاتا ہی ہے. آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کا شکوہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پریشانی میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ جس سے شکوہ کر رہے ہوں گے نا وہ آگے 2-4 اور آپ کے سامنے پریشانیاں بیان کر دے گا، بولا صحیح بول رہے ہو یار، ایسے ہی ہے ہر طرف. لیکن اگر آپ شکر کے کلمات کہیں گے نا تو سامنے والا بھی یہی کہہ رہا ہوگا، یار واقعی یار اللہ کی بہت نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. تو شکر جو ہے نا یہ انسان کو یہ رنج سے، غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے نجات دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، شکر کریں. اور اصل بات یہ سلمان بھائی، بدل بدل کر نعمتوں کا اعتراف کریں. واہ واہ واہ. جی ہاں، جو جسم میں ہے، جان میں ہے، مال میں ہے، اولاد میں ہے، صحت میں ہے، علم میں ہے، رزق میں ہے، گھر بار میں ہے، سواری میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا بدل بدل کر جو ہے وہ ان کا اقرار کریں، ان کو سوچیں، ان پر غور و فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ زبان سے شکر کی کلمات ہی جو ہے وہ ادا ہو گیا. تو یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، ایک زبردست طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شکوے اور شکایت سے بچائے. ہاں جی، آپ دیکھیے سلمان بھائی کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے. جی. ابھی آپ مثال دے رہے تھے نا، جیسے گلاس کی آپ مثال دے رہے تھے، تو ایک مثال یہ بھی دی گئی کہ اگر آپ جو ہے وہ پریشانیاں کو اپنے اوپر سوار کرتے چلے جائیں نا تو آپ ان پریشانیوں کے نیچے دب جائیں گے.
اور اگر آپ ان پریشانیوں کو اپنے پیروں کی روڑیاں بنا لینا تو ان کے اوپر جب آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تو آپ کا قد اونچا ہو جائے گا. تو ان کو جو ہے وہ اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے اوپر برڈن بنانے کے بجائے ان کو اپنا راستہ بنا لیں, ان کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا لیں, ان کو جو ہے وہ نمٹنے کا آپ جو ہے وہ آپ ان سے نمٹنے کا ایک طریقہ بنا لیں, تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی ریلیز ہو جائے گی. ورنہ ان کو برڈن اپنے اوپر سوار کر کے رکھیں تو پھر آپ ان کے نیچے دبے ہی رہیں گے. تو ان سے نکلنے کی راہ جو ہے وہ اختیار کریں اور آگے بڑھنے کا آپ دیکھیں کہ ہمت اور حوصلہ پیدا کریں اور یہ سوچیں کہ میں کیسے اس مشکل سے نکل سکتا ہوں. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے یہ ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. درست فرمایا. یہ آپ دیکھیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو اس آیت کریمہ کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے مصائب آئے. یعنی مدینہ طیبہ یہ بیسیکلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے نا یہ غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی ہے. یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ خندق کا موقع ہے, پورے کفار مکہ یعنی پوری جو وہ اپنی یوں سمجھے کہ پاور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے اور سارے قبائل کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا. ایسے میں سخت سردی کے بھی ایام ہیں, اناج کی بھی کمی ہے, غذا بھی کم ہے, سردی بھی زیادہ ہے, بھوک اور فاقے بھی ہیں, خندق کھودنا بھی ہے, افرادی قوت بھی کم ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کئی قبائل نبی کریم علیہ السلام سے معاہدہ بھی توڑ چکے ہیں, جنہوں نے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ جنگ لڑنے کے عہد کیا تھا وہ بھی الگ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کے مقام پر کوئی واویلا, کوئی شکوہ, کوئی ایسا کلام نہیں ہے, بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی عزم و ہمت اور استقلال کس قدر بلند ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھوک کی وجہ سے اپنے شکم پر ایک پتھر دکھاتے ہیں پیٹ پر بندھا ہوا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 بندھے ہوئے پتھر دکھاتے ہیں. تو کیسے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم و استقلال کی مثال بن کر دکھایا کہ جب مشکل حالات آئیں تو ان سے نمٹنا کس طرح ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. آپ دیکھیں سلمان بھائی, میری آپ کی پریشانی کیا ہے, یہ تکلیف کیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں تو مجھے دی گئی ہیں, سب سے زیادہ تکلیفیں تو مجھ پر آئی ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری تکلیف کیا ہے, جان کی تکلیف, اولاد کی تکلیف, مال کی تکلیف, اور کئی تکلیفیں تو ایسی ہیں سلمان بھائی خامخواہ کی تکلیفیں ہماری, خامخواہ کی پریشانی ہے, ان کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ دیکھیے نا بدگمانی اور دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا, آج ایک عادی عوام کا مسئلہ یہی ہے, ان کو اپنی پریشانی کم, دوسروں سے پریشانی زیادہ ہے, ان کو دوسری کی خوشی میں پریشانی زیادہ ہے, ان کو پریشانی جو ہے وہ تکلیف کم دیتی ہے, دوسرے کی خوشی زیادہ تکلیف دیتی ہے. آپ دیکھیے دوسرا ٹوہ میں پڑے رہنا, دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگے رہنا. آپ دیکھیں اس نے آج ہماری ایک قوم کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. کھا رہے پی رہے ہیں, اولاد ٹھیک ہے, گھر بار ٹھیک ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کاروبار رزق جانا سب اوکے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کا غم ان کو کھائے جا رہا ہے, اس کا غم ان کو ہلکان کیے جا رہا ہے. جدھر بیٹھ رہے یہی باتیں ہو رہی ہیں, یہی تبصرے ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈپریشن کا جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ مریض بنائے بیٹھے ہیں, بلڈ پریشر کا مریض بنائے بیٹھے ہیں, شوگر کا مریض بنائے بیٹھے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں پر پیچھا نہیں چھوڑ رہا ان کا, بدگمانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. یہ ٹو میں لگے رہنا, دوسروں کے پیچھے لگے رہنا, ان کو اس سے جو ہے وہ نجات نہیں مل رہی. تو خدا را کئی بیماریاں, کئی تکلیفیں, پریشانیاں تو وہ ہیں جو ہمارے ہاتھوں کی ہیں, ہم ان سے خود جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں, اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں. اپنے کام سے کام رکھیں, حسن ظن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. حتی الامکان مسلمان کے کام کو حسن ظن پر معمول کرنا واجب فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے. آئیں اس طرف ذرا حسن ظن کے پہلو کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں خوبصورتی کے ساتھ لائیں, مثبت سوچ کو جو ہے وہ ہم نکھاریں, اس کو عام کریں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی پریشانیاں جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں. ایک صاحب تھے, وہ کسی عربی کے پاس آئے, ان کے دوست لے گئے ان کو عربی کے پاس,
جب عربی کے پاس لے گئے تو آپ کو پتا ہے اہل عرب قہوے کے شوقین ہوا کرتے ہیں. اب انہوں نے وہیں ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے کوئی 7-8 قہوے کے کپ پی لیے. اللہ تو اکبر. وہ جو شخص ان کے پاس اپنے دوست کے ساتھ آتا انہوں نے کہا خیریت آپ 8 قہوے کے کپ پی گئے؟ انہوں نے کہا کہ جناب میرے جو ابا جی تھے نا انہوں نے 105 سال عمر پائی ہے. انہوں نے 105 سال عمر پائی. تو اس شخص نے حیران ہو کر کہا کیا وہ بھی قہوہ پیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. تو اس میں نے بھی میرے دل میں بھی یہی بات ہے کہ وہ یہ 105 سال کا اس قہوے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی وہ قہوہ نہیں پیا کرتے تھے, وہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے سلمان بھائی کہ ہم جو ہے وہ بسا اوقات دوسروں کی ٹو میں پڑے رہنا, دوسروں کے پیچھے لگے رہنا, وہ یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ کیوں آ رہا ہے, یہ ہماری جو ہے وہ سمجھیے کہ آدھی زندگی کو اس نے جو ہے وہ بے سکون کیا ہوا ہے. سلمان بھائی ویسے یاز بھائی ایک سوال ہے, مطلب ایک موضوع سے ہٹ کر بات تو آپ نے کلیئر فرما دی کہ بندہ اپنے کام سے کام رکھے اور حسد سے اپنے آپ کو بچائے, تاکہ جو ہم کسی کی خوشی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں اسے تو نجات پائیں. یہ تو پوائنٹ بڑا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ تفنن والی بات پر آپ نے ویسے ایک وقت میں کتنے کپ چائے یا قہوہ پیا ہوا؟ سلمان بھائی یہ الحمدللہ, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مجھ سے تو جو ہے وہ کم ہی ہوگا. سلمان بھائی دیکھیں یہ ہمارا پر یہ تو جب آپ بتائیں گے ہمارا جیسا انوائرمنٹ ہے نا سلمان بھائی, ہم یہاں پر انوائرمنٹ میں جو ہے نا وہ ہم زیادہ سے زیادہ 1 کپ قہوہ پی سکتے ہیں یہاں پر اپنے اس کراچی کے بعد. لیکن جب مدینہ شریف جاتے ہیں یا سفر حرمین پر ہوتے ہیں نا تو ایک جس کو آپ کہیے کہ وہاں پر ایک ذوق بنتا ہے, تو وہاں تو ایک وقت میں میرے خیال سے کم 4-5 تو پینے کا اتفاق ہوا ہی ہے. 4-5 ہی ہے نا. پاکستان میں بتائیں کتنے پیے آپ؟ پاکستان میں تو زیادہ, وہ تو کپ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ دیتے بھی تھوڑا سا ہی. 1 کپ مشکل سے ہے. اچھا میں یہاں عرض کروں, بعض کا اللہ آپ سب کو سفر مدینہ نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. آپ حج جو ہے وہ کریں مدنی چینل کے ناظرین, اور آپ کے صدقے میں ہم موجودین کہنے والے بھی اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اپنی رحمت سے. تو وہاں لوگ قہوہ پلاتے ہیں, تو وہ لوگ پیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ پی جاتے ہیں, تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں اپنے. آپ جو کھائیں گے اس کا اثر کم از کم آپ کو ہوگا. تو اگر آپ کو یوں مل رہا ہے, اچھا بلڈ پریشر کا مریض بالخصوص جو ہے وہ احتیاط کریں. تو ایک قہوہ خالد بھی ملتا ہے مسجد نبوی شریف میں, اس کو کہتے ہیں زنجبیل. جی زنجبیل, سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ, اور وہ دیتے بھی تھوڑا سا ہی ہیں. جی ہاں, مکہ پاک کے اندر یہ زنجبیل کا قہوہ پینے کا اتفاق ہے سلمان بھائی, لیکن وہی کہ وہ بالکل مخصوص ہوتا ہے, یعنی کہ اور وہ بالکل چھوٹی جو ہوتی ہے نا باکس ڈبی کیا کپ ہوتا ہے جو کپ چھوٹا سا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر تبرک کے طور پر, اور وہ بھی تھوڑا سا دیتے ہیں. اگر آپ اس کو زیادہ پی لیں نا تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے مجھے پی لیا. اور اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر تو وہ بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی احتیاط بھی کیا ہے, ضروری ہے. اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور بات جو تھی وہ آپ نے کتنے کپ بتائے؟ 4 سے 5 کپ. 4 سے 5 کپ بتائے. یہ بہرحال پاکستان میں تو پاکستان میں ایک, یہ آپ سے کتنا کم ہے بھی یہ بات رہے. اللہ اکبر. خالد بھائی آپ لے آئے اس کو بیچ میں. یہ ایک سفر کیا ہم نے, تو اس سفر سے میں نے ایک بات سیکھی کہ آپ جو ہے نا جہاں آپ کے پاس آپشن موجود ہو تو وہاں آپ جو ہے وہ چیز کم کروا لیں. یہ اس سفر میں نے سیکھا. سفر بندے کو سکھاتا ہے نا. بے شک. تو ایک سفر کیا ہم نے, یہ مدنی چینل کے پروگرام کو لائیو کرنا تھا, تو رستے میں ایک جگہ جو ہے اسٹے ہوا. تو جہاں اسٹے ہوا تو وہاں میں نے جو ہے رکنا تھا, 2-3 گھنٹے تقریباً رکنا تھا وہاں پر. تو ذمہ دار اس ٹائم بھائی جو ہے نا وہ مجھے لے کر گئے, یوں ملاقات ہوئی کسی سے. تو ان سے جب بات چیت کی تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہاں اس چھوٹا سا شہر ہے تو اس کا خرچ دعوت اسلامی کا مہینے سالانہ کتنا ہے. تو انہوں نے بتایا بھی اتنا ہے. تو میں نے جو ہے وہ بات کی ان سے, جس سے ملاقات کروائی. میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ ایک پروجیکٹ جو ہے نا وہ اپنے ذمہ لے لیں, آپ فیکٹری بنا لیں, آپ کی فیکٹری. تو ایک تو وہ فیکٹری ہے جو پروڈکشن کر رہی ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے, تو کوئی ایک فیکٹری نیکیوں کی بھی لگائیں, جامعہ المدینہ مدرسہ المدینہ جو ہے وہ بنائیں, پھر اس کو چلائیں. تو یوں کر کے ایک اچھے انداز میں ان سے جو ہے بات ہوئی. نیکی کی دعوت دینی چاہیے, بتانا چاہیے, اچھے کام کی ترغیب دلانی چاہیے, فائدہ ملتا ہے اس کا بھی. اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا, ثواب جاریہ کا سبب بنے گا, کہنے والے کو بھی ملے گا. تو اور پھر میں نے کہا آپ ایک مہینے کا خرچ بھی اپنے ذمہ لے لیں دعوت اسلامی کا یہاں کا,
اسلامی بھائیوں کو آپ ٹینشن فری کریں, یہ مدنی قافلوں میں جائیں, درس دیں, دینی کاموں پہ جو ہے فوکس کریں. تو انہوں نے وہ حامی بھر لی اور انہوں نے رقم جو ہے وہ پیش بھی کی. ذمہ دار اسلامی بھائی کو مزہ آ گیا, بھائی یہ تو ایک مہینے کا خرچ جو ہے وہ ایک ملاقات میں یوں سلسلہ کار بن گیا. تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا تھا, چائے پینی تھی, وہ چائے پی لی, پھر وہ مجھے ایک اور جگہ پر لے کر گئے. اچھا ادھر بھی میں نے یہی بات کی کہ بھئی آپ ایک مہینے کا خرچ ذمہ لے لیں. تو وہ مجھے 10 جگہوں پر لے کر گئے. 10 جگہوں میں سے 9 جگہوں پر چائے کا کپ جو تھا وہ تیار تھا. اللہ اکبر. صحیح بات. اس سے مجھے سیکھنے کو ایک ملا کہ آپ جو ہے وہ چلیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آگے کیا ہوا وہ بھی ایک اگلی بات ہے. لیکن کیا ہے کہ جہاں آپ کے پاس چانس ہو تو وہاں چیز کیا کر لینی چاہیے, کم کر لینی چاہیے, اور کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہوتا. اور سامنے والے کو بھی کیا کر لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی کسی کو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے مطابق کیا ہے اس کو لے رہا. تو 10 جگہوں پر ہم جناب گئے اور اللہ کی رحمت سے اچھا دعوت اسلامی کے لیے ایک انیشیٹو ہو گیا, اور میرے لیے سیکھنے کی کیا ہو گئی بات ہو گئی کہ 10 جگہوں پر خالد بھائی آپ جائیں اور چائے کا کپ کیا ہو وہ آپ کم کروا سکتے ہیں, کم کروا لینا چاہیے. چلے آگے چلتے, اللہ رحمت کے سائے میں رکھے. اور بعض جگہوں پر بولنا بھی کیا کرتا ہے, بندے کی پرابلم کو ریزالو جو ہے وہ کر دیتا ہے. سمجھانا, بتانا اور نیگوسیشن جو ہے وہ کرنا. آپ گھر میں جیسے مثال آپ کو بھائی سے کوئی پرابلم ہے, آپ نے بھائی سے اچھے انداز میں بات کریں, اچھے انداز میں ان سے بات کریں کہ بھائی جان یہ پرابلم ہے, ہم اس کو یوں حل کر سکتے ہیں, یہ ہے اس کو یوں ہو جائے وہ ہو جائے. اور نیگوسیشن جب آپس میں بھائی آپس میں کر رہے ہیں, بھائی بہن آپس میں کوئی پرابلم ہے وہ ہے ٹھیک ہے, یا میاں بیوی ہیں آپس میں, تو بیٹھے مسئلہ حل کرنے کے لیے, اور دونوں کا ذہن یہ ہونا چاہیے بھائی اگر پرابلم ہے ہم اس کو کیا کریں گے, ریزالو کریں گے. بھائی آپ کو مجھ سے ہے, مجھے آپ سے پرابلم ہے, ہم نے پروگرام کرنا ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے, مجھے یاد بھی سے مسئلہ ہے, یاد بھی کو اگر مجھ سے مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے کبھی, ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ایک ساتھ رہنا, ایک ساتھ پروگرام آپ کو کرنا ہے, سو اٹس مینس کہ آپ کو جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے, ان کو مسئلے کو حل کرنا ہے. مسئلہ حل کیسے ہوگا, آپس میں اچھے انداز میں آپ بات چیت کریں گے کہ جی دیکھیں یہ پرابلم ہے, اور سامنے والا پھر آپ کو اس پر یا تو اس کو جسٹیفائی کرے گا, وہ بتائے گا جی یہ پرابلم نہیں ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کو ہم یوں کر کے اس کو پرابلم اگر اس میں آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو یوں ہم حل کر سکتے ہیں, اس کو یوں کر لیا جائے تو یوں ہوگا. بات کا میں آپ کو عرض کروں زاویہ تبدیل کرنے سے ساری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آپ زاویہ تبدیل کریں تو کیا ہو جائے گا, سارا معاملہ کیا ہو جائے گا, تبدیل ہوگا. آپ اپنے بچے کو سوئی چبونے دیں گے, نہیں چبونے دیں گے نا. زاویہ تبدیل کرنے, یہ سوئی بچے کو لگ رہی ہے, جو ٹیکا بچے کو لگ رہا ہے یہ اس کے علاج کے لیے لگ رہا ہے, آپ بخوشی کہیں گے اور زبردستی لگا دیں گے بچے کو, بجائے نہیں لگوا رہا, لگوا دیں گے. کیا ہوا, زاویہ تبدیل ہوا, بات تبدیل ہوئی, تو کیا ہو گیا, صورتحال ساری کیا ہو گئی, تبدیل ہو گئی. جب ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں پرابلمز جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنے, اور اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اب اس کا حل کیا, اس کو کیا کرنا ہے, حل کرنا ہے. کوئی مصیبت ہے, کوئی مطلب مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. جب اس موڈ پر ہر طرف سے آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ مسئلے حل ہوتے جائیں گے. اور اگر اس موڈ سے ہٹ جائیں گے, میں بولوں آپ کون ہوتے ہیں بھائی کہنے والے, پروگرام تو یہ تو میرے پاس ہے, یہ بولیں بھائی تم کون ہو, تم کوئی مامے کھاؤ یہاں پر کیا ہے, اس طرح کی بات اللہ کی رحمت سے ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا. میں ایک بات جو معاشرے میں آپ اس کو لے کر چلے جائیں, یوں ایک دوسرے کو آپ یوں جواب دیں, پھر آپ دیکھیں بنا بنایا معاملہ کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا, رشتہ داری کیا ہو جائے گی, ختم ہونے کے اوپر آ جائے گی. کیسے, یہ باتوں سے. تو بات کرنے کا اور سننے کا موڈ یہ بھی درست ہونی چاہیے. ایک ہی بات ہے, آپ نے کسی کو سمجھانا ہے آپ اور طریقے سے کہیں گے, آپ نے کسی کو ذلیل کرنا ہے آپ اور طریقے سے کہیں گے. آپ کسی کی طبیعت صاف کرنا چاہ رہے ہیں, دماغ درست کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. ایسی بات آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. درست جب فرمایا. اصلاح کریں گے تو پھر انداز دوسرا ہوگا, اور طبیعت صاف کریں گے, دماغ درست کریں گے تو اس کے لیے انداز دوسرا ہوگا, اور دونوں کے نتائج مختلف آئیں گے. ایسا ہی نتائج جو ہے یہ آپ کی زندگی پر پھر آگے جا کر اثر ڈالیں گے. اگر اصلاح ہو گئی ہوگی تو اسی ٹریک پر پھر بعد میں دونوں افراد اچھے انداز سے چل سکتے ہیں. لیکن اگر دماغ درست کیا ہوگا تو اگلی مرتبہ آپ کا دماغ خراب ہونے کا انتظار کیا جائے گا, اور بوقت صحیح اس کو درست کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, اور یہ زندگی کو مشکل بنائے گا. لہٰذا کام وہ ہونا چاہیے جو اچھا ہو اور بر وقت ہو جائے. ہم یہاں اسکرین پر موضوع لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, پریشانیوں کا علاج, تو اس میں ایک اور چیز یوں بھی ایڈ ہو جائے,
پریشانیوں کا بر وقت علاج کر لیا جائے. ایسا ہی ہے. وہ وقت پر نہیں کرتے. اللہ کرتے ہیں اللہ اللہ کہ تھوڑی تھوڑی سی باتیں سلمان بھائی جمع کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کسی دن نا ایک ساتھ ہی غبار نکالیں گے, تمہاری یہ بھی غلطی تھی, یہ بھی غلطی تھی, یہ بھی غلطی تھی, میں نے اس پہ بھی کچھ نہیں کہا, اس پہ بھی کچھ نہیں کہا, اس پے بھی کچھ نہیں کہا. اب آ جاؤ میدان. وہ جو ساری آپ گنوا کر بعد میں اصلاح کریں گے نا, یہ جھگڑے کا دروازہ ہے. جبکہ اصلاح کا اور حل کا دروازہ یہ تھا کہ پہلی غلطی پر پہلی دفعہ ہی منع کر دیا جاتا. صحیح بات. تو ہو سکتا ہے کہ مائنڈ کلیئر ہو جاتا اور آئندہ ہونے والی متوقع غلطی سے بندہ بچ بھی جاتا. لیکن آپ نے بھی تو کوشش کی نا کہ پورا ڈسٹ بین بھر ہی جائے, اس کے بعد ہی انڈیلا جائے گا. تو پھر اس میں ظاہر ہے انڈیلنے میں پھر مشقت بھی لگے گی, پریشانی بھی بڑھتی چلی جائے گی, اور جب تک وہ پڑا رہے گا تعفن بھی آپ ہی کو دے گا. درست. یعنی بدبو کے بھبکے بھی آپ ہی کو آئیں گے. ایاز بھائی جو سلمان بھائی بات کر رہے تھے, اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کی خوشی سے ہمیں پریشانی ہے, اپنی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 مثالیں ایڈ کر دوں جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے. میں الحمدللہ اچھا کھا رہا ہوں, اچھا پہن, یعنی ود فیملی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی سچویشن موجود ہے. اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, اچھا بچوں کو کھلا رہے ہیں, اچھی جگہ پر رہ رہے ہیں, سر چھپایا جا رہا ہے, ایوری تھنگ از اوکے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ فلاں تو فیملی ٹرپ اس کے سال میں 3 ہوتے ہیں, ہمارا ایک بھی نہیں ہے. کیا یہ پریشانی ہے؟ نہیں. کیا آپ اس کو پریشانی کنسیڈر کریں گے؟ دوسری طرف آ جائیے تو ان کے تو بچے ورلڈ ٹور کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو یہیں پاکستان 10 دفعہ گھوم کے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں باہر جائیں. یہ پریشانی ہے نہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں بطور پریشانی ایڈ کیے جا رہے ہیں. اور ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے سلمان بھائی کہ ہم یہ دیکھ لیں جہاں پریشانی, ایک تو یہ پریشانی نہیں ہے, اس کو ہٹا دیں. دوسرا, جہاں پہننے اوڑھنے, گھر کے یعنی سر چھپانے میں, گھریلو معاملات میں, ضروریات زندگی میں جہاں پریشانی ہو رہی ہے, اس بات کو ذرا ریئلائز کریں کہ انسان نہ سلمان بھائی اپنی پریشانی یوں بھی بڑھا رہا ہوتا ہے. یار دیکھو پچھلے سال یہ پریشانی تھی, یہ پریشانی تھی, یہ پریشانی تھی, اس سال یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, ہم نے تو زندگی پریشانی میں کاٹی ہے. حالانکہ وہ پریشانی نہ آئی تھی, اس کے بعد ختم بھی ہو گئی تھی. وہ پریشانی کا ختم ہونا نہیں گنا گیا, بلکہ کیا گنا ہوا ہے گننے والے نے کہ مجھ پر مصیبت آئی تھی. ایسا ہی مصیبت آئی تھی, آپ نے مصیبتوں کو تو گن لیا, لیکن کاش ان مصیبتوں کے دور ہونے سے جو راحت دل میں آئی تھی اس راحت کو بھی محسوس کیا. کیا مرحبا. جیسے وہ گزر گئی تھی, سکون ملا تھا نا, یہ بھی گزر جائے گی, سکون نصیب ہوگا. اس پر سارے دروازے بند نہیں کر دینے چاہیے کہ نہیں اب تو بس ڈوب گئے, مر ہی گئے, اب کچھ نہیں ہو سکے گا. جیسے پچھلی پریشانی ختم ہو گئی تھی, انشاءاللہ میرا رب اس پریشانی سے بھی مجھے نجات عطا فرمائے گا. یا مرحبا خالد بھائی, اللہ آپ کو برکت دے, اور اللہ پاک ہمیں یہ اچھی باتیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بات اچھی بات ہم سنتے ہیں, سر بھی ہلاتے ہیں, واہ یار اچھی بات ہے, لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنا یہ ذہن بنائیں, بالخصوص ایک اپنی چیزیں ایڈ کریں اپنی زندگی کے اندر, ایک چیز کہ جھگڑا موڈ پر مت ہیں کہ میں جھگڑا فساد بنانے والے انداز پہ بتائیں. بھائی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے, یہ ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی کیا ہوگا, بہت سارے پرابلمز کو بندہ زندگی سے ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ, ناظرین کی کالز بھی لیں گے. حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. قبلہ شاہ صاحب سے بھی جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے. خالد بھائی, شاہ صاحب ویسے آپ کبھی زندگی میں پریشان ہوئے؟ اچھا ہوئے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ تو مسکراتے مسکراتے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. لازمی نہیں ہے کہ بندہ پریشانی کا اظہار سر پہ باندھ کر ہی بندہ کرے, ٹھیک ہے, پٹی باندھیں گے تو اظہار ہوگا. اللہ تعالیٰ مدنی ماحول کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. امیل سنت کی تربیت یہی ہے کہ مشکلات اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو کیا ہماری مشکل حل ہو جائے گی؟ حل کرنے والی ذات تو خالق کائنات کی ہے. تو اپنی سارے دکھ درد خالق کائنات کی بارگاہ میں بیان کیے جائیں, وہی دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے, وہی دکھوں کو دور کرنے والا ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات سبحان اللہ پاک کی ہے. اور اللہ ہمیں یہی ذہن عطا فرمائے. یہی, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں آتی نہیں ہیں. میرا خیال ہمیں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی نہ کسی پریشانی میں کبھی نہ کبھی تو مبتلا ہوئے ہوں گے, لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایسا ہی یہ ذہن ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. آج اگر پریشانیوں کا طوفان امڑ کر آیا ہے تو کل راحتوں کے بسیرے بھی ہمارے آنگن میں آئیں گے, کل خوشیوں کا سما بھی ہمارے ہاں ہوگا. اور یہ ایسا بعید بھی نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی زندگی میں ہی غور
غور کر لینا کہ آج میں مشکل میں ہوں تو یہ میری مشکل جا نہیں رہی، تو وہ تھوڑا اپنے ماضی کی طرف غور کر لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ماضی میں اس نے کتنی خوشیاں بھی دیکھی ہیں، کتنے راحتیں، کتنے سکون اور کتنے امن کی زندگی بھی اس نے گزاری ہے۔ آج تھوڑی دیر مشکل کی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ امیر سنت نے ایک بات کہی خالد بھائی ایک موقع پر، شاہ صاحب کی بلا ایک موقع پر امیر سنت نے فرمایا، آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ رنج و غم میں درود شریف زیادہ پڑھو، کیونکہ اکثر رنج و غم گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، رنج و غم اکثر گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں، اور جب گناہ گئے تو ان کا سامان رنج و غم یہ بھی چلا جائے گا۔ یا مرحبا، کیا خوبصورت بات فرمائی امیر سنت نے، اللہ امیر سنت کو بڑے خضری عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر محمد معین اطاری بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور سلمان بھائی کا پروگرام بہت اچھا ہے، کلیاں صلی اللہ، اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے، پریشانیوں کا علاج۔ اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جب پریشان آتی ہے تو انسان بالکل بوکھلا جاتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے اس وقت۔ تو بس یہی جو سلمان بھائی فرما رہے ہیں کہ اپنے اس پر جو چیز پریشان کر رہی ہے اس کو اپنے سے دور کر دیں، فرمائش کرنی ہے۔ حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی۔ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں، اللہ پاک سے لو لگا کے رکھے، انشاءاللہ یہ غموں کے بادل چھٹ جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ میں غلام دستگیر میاں جنوں سے عرض کر رہا ہوں، اور سلمان بھائی کی خدمت میں عرض ہے، الحمدللہ لوگ سال کے آخر میں عموماً دیکھتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے یا دیگر معاملات میں کہ ہم نے سال میں کیا کھویا کیا پایا، لیکن الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ بھی پایا ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پایا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمیں وہ کچھ ملا جو کہیں اور سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں مدنی چینل اور امیر اہل سنت کی تمام مریدین کا شکر گزار ہوں، مدنی چینل کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں علم کا خزانہ ہاتھ آتا ہے۔ میری گزارش ہے نعت خان اسلامی بھائی سے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جی کون؟ میں کھچی والا سے سید زین اللہ بھی تاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلمان انکل، چھٹیوں میں ہم کھلے صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج 2023 میں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میری نعت خان بھائی گزارش ہے کہ وہ یہ والا کلام سنا دیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کون؟ احمد رضا طاری رنالہ خود سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ سلمان بھائی نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے ہمیں یہ کلام سنا دے۔ واہ کیا جودو کرم ہے شہیبت تیرا۔ مرحبا۔ جی میسیج بھی لیتا ہوں جی، عمر بھائی سے ریکویسٹ ہے کلام سنائیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے مظفر گڑھ سے، میسیج ہے پنجابی زبان میں کلام سنائیں۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے جی MKN، اس کا کیا مطلب ہے یہ لکھنے والا ہی جانتا ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ حالہ سندھ سے میسیج ہے، کلام ان کو سننا ہے جی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، واہ مرحبا۔ شالہ بسدہ روے تیرا سونا حرم کا نام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، یہ کلام سننا ہے، واہ مرحبا۔ کلام سنا دیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، یہ تو بندہ طواف کرتے ہوئے پڑھنے کی سعادت فرمائے، مرحبا۔ یہ ہیں جی کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کلام سنائیں، رضا مدنی بھائی ہیں چھانگا مانگا سے، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ کلام ان کو سنائیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ عاقب رضا قصور سے میری عمر بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے۔ کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا، جزاک اللہ خیر۔
آمین. جی عمر بھائی کچھ کلام سنائیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حقیقت کی زبان سے اکبر حقیقت کی زبان
صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر نبی کا رازداں صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا اسم ہے الفتاح، اور اس میں مشکلوں کو حل کرنے کی تاثیر ہے۔ نماز فجر کے بعد 71 مرتبہ بندہ دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، دل منور ہو جائے گا، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنکھوں کا تصدق اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نباہ ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے